السلام علیکم مائی یوٹیوب ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ناول جینے کی وجہ، از قلم اناشا، قسط نمبر 48۔ ماہنور اٹھ جاؤ، دیر ہو رہی ہے، اذلان نے دھیمی آواز میں کہا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ پہلے بھی ماہنور کو 3 بار اٹھا چکا تھا، ہر بار وہی منظر تھا، کمبل میں لپٹی ہوئی وہ جیسے دنیا سے بے نیاز ہو، جیسے نیند نے اس پر جادو کر دیا ہو۔ ماہنور میری جان، یونیورسٹی نہیں جانا کیا آج؟ اس نے پھر پکارا۔ اب بھی اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ اذلان مکمل تیار تھا، وائٹ شرٹ کی آستینیں کوہنی تک مڑی ہوئی تھیں، کالر کے بٹن کھلے، بال سلیقے سے جمے ہوئے۔ اس نے گھڑی پر ایک نظر ڈالی، پھر بے بس ہو کر آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ بیڈ کے قریب پہنچ کر اس نے نرمی سے کمبل کے کنارے کو پکڑ کر اس کے چہرے سے پیچھے کیا۔ ماہنور جو سوئی جاگی کیفیت میں تھی، فوراً کروٹ لے کر اپنا چہرہ دوسری طرف کر گئی۔ اذلان پلیز تنگ نہ کریں، میں نے آج یونیورسٹی نہیں جانا۔ اذلان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اور کیوں میری جان نے آج یونیورسٹی نہیں جانا؟ وہ جھک کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا، نرم بالوں کو آہستگی سے اس کے کان کے پیچھے کیا۔ آج دل نہیں کر رہا، اور ویسے بھی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ماہنور کی آواز مدھم تھی، جیسے نیند ابھی بھی اس پر چھائی ہو۔ اذلان نے اس کا رخ اپنے قریب کیا، نرمی سے اسے سیدھا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ ماہنور میری جان، کیا ہوا ہے؟ ماہنور نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں، ہلکی سی نمی تھی ان میں، نیند کی گواہی دیتی۔ پتہ نہیں، لیکن سستی سی محسوس ہو رہی ہے، کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ بس میں نے آج یونیورسٹی نہیں جانا۔ آپ پریشے کو کہہ دیں اور اسے کہیں آج وہ اکیلی چلی جائے اور چھٹی تو بالکل بھی نہ کرے، کیونکہ جانان اکیلے سارا دن بور ہوگی۔ اذلان نے نرمی سے اس کی بات سنی اور پھر اس کی پیشانی پر آہستہ سے لب رکھے۔ تم پہلے تو اٹھو نا، منہ ہاتھ دھو، ناشتہ کرو، میں اتنی دیر میں پریشے کو چھوڑ کر واپس آتا ہوں، پھر ہاسپٹل چلتے ہیں۔ ماہنور نے وہیں لیٹے لیٹے اذلان کے چہرے پر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر آہستہ سے بولی، نہیں، میری اتنی بھی طبیعت خراب نہیں ہے کہ آپ مجھے ہاسپٹل لے چلیں، بس شاید رات کو لیٹ سوئی تھی نا، اس وجہ سے۔ اذلان نے اس کی بات پر نرمی سے سر ہلایا۔ ماہنور میری جان، دیکھو، ایک دفعہ ہاسپٹل جانے میں کیا ہے؟ ماہنور نے فوراً آنکھیں بند کرتے ہوئے ضدی انداز میں کہا۔ اذلان پلیز، میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اذلان نے کچھ پل خاموشی سے اسے دیکھا، پھر جیسے اس کی ضد کے آگے ہار مان لی ہو۔ ٹھیک ہے میری جان، تم آرام کرو، میں پریشے کو چھوڑ کر آتا ہوں، اور اگر طبیعت ٹھیک نہ ہو تو فوراً فون کرنا، ٹھیک ہے؟ ماہنور کی آواز میں بس ایک سرگوشی تھی۔ اذلان نے آہستگی سے اس کی پیشانی کو چھوا اور پھر خاموشی سے نیچے چلا گیا۔ راہم دانین کو اپنے مضبوط حصار میں قید کیے نیند کی وادی میں گم تھا۔ اس کی سانسوں کی روانی اس کے سینے سے ٹکرا کر راہم کے وجود کو مزید پرسکون کر رہی تھی۔ دانین کا نرم چہرہ راہم کے بازو کے سائے میں تھا، اس کی پلکیں بند، سانسیں ہموار، اور ماتھے پر الجھی زلفوں کی چھاؤں میں وہ مکمل طور پر بے خبر تھی۔ راہم کی گرفت میں وہ جیسے کوئی قیمتی خزانہ تھی۔ اچانک کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی موبائل فون کی آواز گونجی۔ راہم نے فوراً ایک ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا اور جھٹ سے اس کا والیوم کم کر دیا تاکہ دانین کی نیند میں کوئی خلل نہ پڑے۔ اس نے بے ساختہ دانین کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر اب بھی وہی سکون تھا، نیند اب بھی قائم تھی۔ راہم نے آہستگی سے اسکرین پر جگمگاتے نمبر کو دیکھا اور پھر نرمی سے دانین کے ماتھے پر پیار کیا۔ اس کے بعد نہایت احتیاط سے اسے اپنے حصار سے آزاد کرتے ہوئے بیڈ سے اٹھا اور دبے قدموں کمرے سے باہر نکل گیا۔ فون کو کان سے لگاتے ہی سامنے سے بے بسی بھری آواز سنائی دی، راہم پلیز مجھے بتا دو میری بیٹی کہاں ہے؟ اب تو 2 ہفتے ہونے کو آئے ہیں، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، لیکن خدا کے واسطے مجھے میری بیٹی کا پتہ دے دو۔ راہم کے لبوں پر ایک سرد بے رحم مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نگاہ سامنے دیوار پر جماتے ہوئے پرسکون آواز میں جواب دیا، صدیقی صاحب، میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے آپ کی بیٹی میرے پاس نہیں ہے، تو میں آپ کو آپ کی بیٹی کا کیسے بتا دوں؟ راہم دیکھو، میں جانتا ہوں اور تم بھی مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ اس وقت لائبہ تمہارے پاس ہے، 2 ہفتے ہو گئے، تم نے اپنا بدلہ بھی لے لیا ہوگا، پلیز مجھے میری بیٹی واپس دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں میں یہ ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا میری بیٹی کو لے کر، میری کل کائنات ہے وہ۔ راہم کی آنکھوں میں وحشت سی چمک اٹھی۔ اس نے بے نیازی سے کہا، صدیقی صاحب، میرا بدلہ تو ابھی پورا بھی نہیں ہوا، جس درد سے میری بیوی گزری ہے میں وہی درد تمہاری بیٹی کو دینا چاہتا ہوں، اور تم بھی اس میں برابر کے شریک ہو۔
اس کی آواز میں اب سختی در آئی تھی، اور میری زندگی کے رولز میں کہیں نہیں لکھا کہ میں اپنے گنہگاروں کو بغیر سزا کے چھوڑ دوں۔ تم لوگوں کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ موت کی سزا بھی کم ہے۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اس کے بعد مجھے فون مت کرنا۔ راحم، صدیقی کی آواز لرز رہی تھی، تمہیں تمہاری بیوی کا واسطہ ہے، تمہیں تمہاری محبت کا واسطہ ہے، میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ راحم کا صبر جواب دے گیا، بکواس بند کرو صدیقی، خبردار جو تمہاری گندی زبان پر میری بیوی کا ذکر بھی آیا۔ اس کی دھاڑ ایسی تھی کہ لاؤنج میں کام کرتے ملازم تک دہل گئے۔ دیواروں نے جیسے وہ آواز جذب نہ کی ہو بلکہ لوٹا دی ہو۔ صدیقی نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کی اور کانپتی آواز میں کہا، راحم، تمہیں تمہاری بیوی کی جان کی قسم ہے، لائبہ کو چھوڑ دو۔ اس سے پہلے کہ صدیقی اپنی بات مکمل کرتا، راحم کا غصہ حد پار کر چکا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل پوری قوت سے سامنے کی دیوار پر دے مارا۔ ایک دھماکے سے وہ موبائل چکنا چور ہو گیا۔ اسی لمحے دانین لاؤنج میں نمودار ہوئی۔ اس نے راحم کو یوں غصے میں دیکھا تو اس کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن وہ اپنے اس خوف کو راحم پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کی طرف بڑھی اور اٹکتے ہوئے پکارا، راحم۔ راحم، جس کی آنکھیں اس وقت غصے سے لال ہو چکی تھی، گردن، ماتھے اور ہاتھوں کی رگیں پھول کر نمایاں ہو رہی تھیں۔ دانین کی آواز سنتے ہی اس نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ اگلے لمحے وہ اس کے قریب آئے اور اپنے تمام جذبات پر قابو پاتے ہوئے اسے اپنے سینے سے اسے زور سے بھینچ لیا کہ دانین کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ راحم نے دانین کو اپنے سینے سے زور سے لگایا ہوا تھا، جیسے وہ اسے خود میں چھپا لینا چاہتا ہو۔ دانین ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی، مگر راحم کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ اسے ایسے تھامے ہوئے تھا جیسے وہی اس کا واحد سہارا ہو۔ راحم کی سانسیں تیز ہو رہی تھی، وہ بہت کچھ اندر دبا رہا تھا۔ غصہ، تکلیف، بے بسی، سب اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا۔ اچانک اس نے دانین کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بنا کسی کی پرواہ کیے اس پر جھک گیا۔ اس نے دانین کی پیشانی، آنکھیں، رخسار، سب کچھ چھوا جیسے ان لمحوں میں وہ صرف اسی کی تھی۔ دانین گھبرا گئی تھی۔ اس نے آس پاس دیکھا تو سب ملازم باہر جا چکے تھے۔ راحم کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس نے دانین کو اٹھایا اور سیدھا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت اسے صرف سکون چاہیے تھا، اور وہ سکون صرف دانین کے پاس تھا۔ کمرے میں جا کر راحم نے اسے بیڈ پر بٹھایا، خود اس کے قریب بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے آج خود کو روکنا مشکل لگ رہا ہے دانین۔ اگر آج تمہیں خود سے دور رکھا تو شاید میں خود کو کھو دوں گا۔ اس کی آواز بھری ہوئی تھی۔ صدیقی نے جو کچھ کہا اس کے بعد میرے دل میں آگ لگی ہے، مگر تم سامنے آئی ہو تو وہ آگ بجھنے لگی ہے۔ دانین خاموش تھی۔ راحم نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ یہ دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ اس نے پھر سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور آہستہ سے جھک کر اس کے لبوں پر بوسہ دیا۔ اس بار اس کے لمس میں صرف جنون نہیں، پیار بھی تھا، ایک درد بھی تھا جو صرف دانین کے ساتھ بندھ کر ہی کم ہو سکتا تھا۔ دانین نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ سمجھ گئی تھی آج راحم کو صرف اس کی موجودگی چاہیے تھی، اس کا لمس، اس کی قربت، اور اس نے خود کو راحم کی باہوں میں سونپ دیا۔ راحم کے اندر ایک طوفان تھا، ایسا طوفان جو باہر نکلنے کے لیے بے چین تھا۔ وہ دانین کو اپنے سینے سے لگائے، اپنی باہوں میں قید کیے، جیسے کوئی چیز چھن نہ جائے، جیسے کسی اور کی نظر بھی پڑ جائے تو وہ سانس روک لے گا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، لیکن وہ خود کو مضبوط کیے ہوا تھا، جیسے دانین کا لمس ہی اس کا سکون ہو۔ راحم کے ہاتھ کی گرفت دانین کی کمر پر کچھ اور سخت ہوئی تھی، جیسے وہ دنیا سے نہیں، اپنے اندر کے زہر سے لڑ رہا ہو۔ صدیقی کے الفاظ اب بھی اس کے دماغ میں گونج رہے تھے، مگر ان سب کا جواب اس نے دانین کی خاموش قربت سے دینا چاہا، جیسے اسے اپنی وحشت سے خود کو پرسکون کرنا تھا، اور وہ صرف ایک ہی طریقہ جانتا تھا، دانین۔ اس نے جھک کر دانین کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما، ایک لمحے کو دیکھا جیسے ہر نقش ذہن نشی کرنا چاہتا ہو، پھر بنا کسی توقف کے اس کے چہرے پر جھک گیا۔ اس کی پیشانی، آنکھیں، گال، ہر زاویے پر دیوانہ وار اپنے لمس کی شدت بکھیری۔ وہ اس کے نقوش پر جھکتا گیا، جیسے ایک ایک لمس سے اپنی تڑپ کم کرنا چاہتا ہو، جیسے دانین کا چہرہ اس کے غصے کی خاکستر پر پانی بن کر گر رہا ہو۔ دانین اب بھی خاموش تھی، راحم کو روک نہیں رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ راحم کو اپنا آپ جھٹکنا پسند نہیں ہے، اور اس چیز کا رد عمل وہ پہلے بھی 2 دفعہ دیکھ چکی تھی۔ وہ جیسے سب کچھ سہ رہی تھی، برداشت کر رہی تھی۔ راحم نے ایک لمحے کو نظریں اٹھا کر دانین کی طرف دیکھا، جو اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھی راحم کا جنون برداشت کر رہی تھی۔ اس کی
کے اندر کا جنون اب سانسوں میں بدلنے لگا تھا، جیسے وہ اب صبر نہیں کر سکتا، جیسے ہر لمحہ دانین کو اپنی غربت میں لے کر خود کو بچانا چاہتا تھا۔ راحم نے دانین کو آہستگی سے بیڈ پر لٹایا اور خود جھک کر دانین کے چہرے کو اپنے قریب کیا، ناک سے اس کے نرم رخسار کو چھوا اور پھر اپنی انگلیوں سے اس کی تھوڑی اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خاموشی تھی اور راحم کی آنکھوں میں طوفان۔ راحم نے دانین کے گال پر اپنے ہونٹ رکھے، پھر اس کے جبڑے پر، گردن پر، جیسے وہ ہر لمس سے اپنی آگ بجھانا چاہتا ہو۔ وہ رکنے والا نہیں تھا اور نہ ہی اس وقت نرمی اس کی فطرت میں تھی۔ اس کے ہاتھ دانین کے چہرے سے ہوتے ہوئے نیچے کی طرف اس کی کمر پر پھسلے، مگر ایک ایسی شدت کے ساتھ جیسے وہ دنیا سے چھین رہا ہو۔ اس نے دانین کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور خود پر بھینچ لیا۔ راحم اس وقت کسی اور دنیا میں تھا، جہاں صرف وہ تھا، دانین تھی، اور وہ احساس جسے وہ بیان نہیں کر سکتا تھا، صرف محسوس کر سکتا تھا۔ جیسے جیسے قربت بڑھتی گئی، راحم کا جنون واضح ہوتا گیا۔ وہ اپنے لمس میں نرمی لانا چاہتا تھا شاید، لیکن لا نہ سکا۔ وہ ہر بار دانین کے قریب ہوتے ہوئے اپنے جنون پر قابو نہیں رکھ پاتا تھا۔ وہ خود بھی حیران ہوتا تھا کہ آخر اس کے دل میں یہ لڑکی کیوں اتنی شدت سے بس گئی ہے، کیوں وہ اس کے جسم کو چھو کر بھی سکون نہیں پاتا، کیوں ہر بار اور قریب جانا چاہتا ہے۔ اس نے دانین کی پیشانی پر ایک آخری بار لب رکھے، جیسے اس قربت کی مہر لگا رہا ہو، جیسے کہہ رہا ہو تم میری ہو، صرف میری، اور اس کے بعد ہر احساس کو فراموش کرتے اس کے وجود میں سکون محسوس کرنے لگا۔ جانان یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور صبح کا موسم کچھ خاص سہانا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی، کب سے کوشش کر رہی تھی کہ بالوں کا جوڑا ٹھیک طریقے سے بن جائے، مگر ایک نظر جو مسلسل اس کی پشت پر جمی تھی وہ بار بار اس کی انگلیوں کو بھٹکا دیتی تھی۔ بیڈ پر نیم دراز ارشمان دونوں ہاتھ سر کے پیچھے رکھے گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں جیسے جانان کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کی حرکات پر مرکوز تھیں۔ جانان کے کال اس وقت شرم سے دہکتے ہوئے گلاب بن چکے تھے۔ وہ جانتی تھی وہ دیکھ رہا ہے بڑی شدت سے، پر وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ بالوں کا پن دوبارہ ہاتھ سے چھوٹا اور اس بار اس نے گہری سانس لیتے ہوئے آئینے میں اپنے ہی نظریں جھکا لیں۔ کافی دیر تک خاموشی کا عالم رہا، مگر آخرکار وہ تنگ ہی آ گئی۔ اپنے دوپٹے کا پلو درست کرتے ہوئے وہ گھومی اور اب رخ ارشمان کی طرف تھا۔ نظریں ملانے کی ہمت نہ تھی، بس دھیرے سے کہا، ارشمان پلیز تیار ہو جائیں اور مجھے بھی تیار ہونے دیں۔ ارشمان نے ایک پل کو ہلکا سا مسکرا کر اسے دیکھا، جیسے کہ اس کی بات سے محظوظ ہوا ہو، پھر پلکیں اٹھا کر بولا، میری جان میں تو بعد میں بھی تیار ہو سکتا ہوں، تمہیں میں نے کیا کہا ہے، تم تیار ہو تو رہی ہو۔ جانان نے بامشکل ہونٹ کاٹے تاکہ اپنی بات کر سکے، پھر سنجیدگی سے بولی، میں آپ کے دیکھنے کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی ہوں، پلیز ایسے نہ دیکھیں۔ ارشمان نے ہنستے ہوئے سیدھا بیٹھتے ہوئے کہا، تم مجھے روک نہیں سکتی جانان، میرا جب دل کرے گا میں تمہیں دیکھوں گا، چھوؤں گا، کیونکہ میں حق رکھتا ہوں۔ یہ سنتے ہی جانان نے نفی میں سر ہلایا اور 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ اس کے بازوؤں کو نرمی سے تھام کر وہ جھکی، جیسے بچے کو منانے کی کوشش کرتی ہو۔ پلیز اٹھیں اور تیار ہو جائیں، میں یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو جاؤں گی۔ ارشمان نے اس کے ہاتھ کی گرفت کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ جانان کی چیخ گلے میں دب گئی، وہ سیدھی بیڈ پر گری اور لمحے بھر میں ارشمان کا بھاری وجود اس پر سایہ فکن ہویا۔ وہ اس کے نیچے دب سی گئی تھی۔ ارشمان، اس نے سانس پھولتی آواز میں کہا ہی تھا کہ اگلے ہی لمحے ارشمان نے اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا۔ جانان کا پورا وجود جیسے ساکت ہو گیا ہو۔ وہ زور آزمائی کر رہی تھی، ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے ہوئے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دوسری طرف پرواہ کس کو تھی؟ وہ تو اپنی طلب پوری کر رہا تھا، اپنی محبت کو اپنے انداز میں جتانے کی ضد میں مبتلا تھا۔ جانان کی سانسیں جیسے رکنے لگی تھیں، اس کی پلکوں کے گوشے نم ہونے لگے تھے، اس کا جسم کانپ رہا تھا، اور پھر اچانک ہی بے بسی میں وہ اس کے کندھوں پر مکے برسانے لگی۔ ارشمان چھوڑیں، مگر آواز کہیں دب گئی۔ ارشمان ایک دم جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آیا، اس نے خود کو سیدھا کیا۔ جانان کو دیکھا تو اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، سانسیں جیسے رک رہی تھیں۔ جانان، وہ گھبرا گیا۔ فوراً اس نے اسے بٹھایا اور اس کی پیٹھ سہلانے لگا، آرام سے، شاباش، بس بس میری جان۔ مگر جانان کا سانس اب بھی ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہا تھا، وہ ہچکیاں لے رہی تھی جیسے سانس کی نالی بند ہو چکی ہو۔ ارشمان نے فوراً سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی اور انہیلر نکالتے ہوئے اس کے لبوں سے لگا دیا۔ جانان کا بدن کانپ رہا تھا، آنکھیں بند تھیں۔ کچھ لمحوں بعد، 10 منٹ کی مسلسل کوشش کے بعد، وہ جیسے دوبارہ زندگی میں لوٹ آئی۔ آنکھیں کھولی تو دھندلائے منظر میں اسے ارشمان دکھائی دیا، جو اب بھی اس کا چہرہ تھامے بے چینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔
जानन की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए थे। वो कुछ बोली नहीं, सिर्फ उसे घूरा, एक ऐसी नज़र से जैसे कह रही हो आपने ऐसा क्यों किया। अर्शमान को अपने अंदर घुटन महसूस होने लगी। उसने उसे खामोशी से अपनी बाहों में समेटा और उसका सर अपने सीने से लगा लिया। सॉरी जानन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम। जानन ने कुछ ना कहा, बस आंखें बंद कर लीं। उसकी पलकों से आंसू टपक कर अर्शमान की शर्ट में जज्ब हो रहे थे। अजलान ऑफिस में कुर्सी पर बैठा मुसलसल फ़ोन को घूर रहा था। माथे की रगें तन चुकी थी। अगले ही लम्हे उसने झंझलाकर मोबाइल उठाया और फरहाद का नंबर डायल कर दिया। कॉल चंद ही सेकंड्स में रिसीव हुई थी। ओए फरहाद, क्या हालत है? ज़िंदा है या तेरे भी राहिम वाले शौक निकल आए हैं? फरहाद ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। ओ भाई, अभी तक तो ज़िंदा हूँ। खैरियत? आज बड़े तपे हुए लग रहे हो। अजलान का लहजा सख्त और दो टोक हो चुका था। गुस्सा? राहिम है ना, कभी उसके किसी भी अमल की वजह से सामने वाले बंदे का दिमाग सलामत रहा है? और अब सुन ले, कल तू अपना रिश्ता लेके हमारे घर आ रहा है। दूसरी तरफ चंद लम्हों की खामोशी छा गई। फिर फरहाद ने हैरत से कहा, मैं? क्या मतलब? आज? हाँ यार, आज पूरा ख़ानदान पागल हो चुका है। सब उसकी राह तक रहे हैं, सब फ़ोन कर चुके हैं, लेकिन मजाल है जो उस ढीठ इंसान ने किसी एक से भी बात की हो। ऐसे गायब है जैसे दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं। अब काफ़ी हो गया, अब तो अपना रिश्ता लेकर आ रहा है। अब उसके इंतज़ार में तुझे तो सूली पर नहीं लटका सकते ना। फरहाद की आवाज़ में हल्का सा तज़ब्ज़ब था। यार, लेकिन राहिम? खामोश। राहिम का तो कुछ अता पता नहीं कि वो कब आएगा, कब वापस पलटेगा, कब किसी को जवाब देगा। शायद वो वापस आना भी चाहे या नहीं, मगर अगर तेरा दिल नहीं है रिश्ता लाने के लिए तो तू मत ला, लेकिन आगे की गारंटी मैं नहीं दूंगा कि फिर तुझे हाँ होती भी है या नहीं। अजलान ने अपने चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट सजाते हुए फरहाद को तंग किया था। फरहाद ने मुंह बनाते हुए बेचारगी से कहा, यार ऐसे तो ना बोल। अजलान ने शरीर आवाज़ में कहा, जो फ़ैसला मैं कर लूँ ना वो हतमी होता है, और तू अच्छी तरह जानता है कि मैं फ़ैसले बदलने वालों में से नहीं हूँ। अब या तो तू रिश्ता लेकर आ जा या फिर तू भी राहिम के साथ गुम हो जा, क्योंकि अब मैं किसी की ज़िद, खामोशी या खुदगर्जी के लिए बाकी सबको कुर्बान नहीं करने वाला। फरहाद ने अजलान की पूरी बात सुनने के बाद संजीदगी से कहा, ठीक है, जैसे तुम कहो, कल आ रहा हूँ। अजलान ने आखिरी बात ज़रा मसनूई गुस्से से कही। फ़ोन रख दे और कल 12 बजे से पहले घर पहुँच जाना, वरना आगे का ज़िम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। और इसके बाद बग़ैर फरहाद की बात सुने फ़ोन काट दिया था। शाम के 6 बजे का वक्त था। शाह हाउस के लाउंज में सब जमा थे। आगा जान, आमना बेगम, सुहेल साहब, सिदरा बेगम, अरसलान साहब, अजलान और महानूर एक तरफ बैठे थे, जबकि फरहाद और उसकी वालदा पाकीज़ा बेगम दूसरी तरफ मौजूद थे। चाय पेश की जा चुकी थी। रस्मी सलाम दुआ और चंद मामूल की बातों के बाद एक मुख्तसर खामोशी छा गई, और फिर इस खामोशी को तोड़ते हुए पाकीज़ा बेगम ने बात शुरू की। आगा जान, हम आज एक ख़ास मकसद के साथ आए हैं। मैं आपसे एक रिश्ता मांगने की इजाज़त चाहती हूँ। सबकी नज़रें उन पर मरकूज़ हो गई। मैं अपने बेटे फरहाद के लिए आपकी पोती परिशे का हाथ मांगने आई हूँ। अगर आप सबकी रज़ा हो तो हमें रिश्ता कबूल करके इज़्ज़त बख्शें। आगा जान ने एक नज़र सिदरा बेगम और अरसलान साहब पर डाली, फिर नरमी से बोले, हमें ये रिश्ता बखुशी मंजूर है पाकीज़ा बेगम। सुहेल साहब ने तायद में सर हिलाया। फरहाद हमारा देखा भाला बच्चा है और परिशे हमारी बेटी, हम दोनों को खुश देखना चाहते हैं। आमना बेगम और सिदरा बेगम ने भी मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह खैर व बरकत दे, हमें कोई एतराज़ नहीं। पाकीज़ा बेगम के चेहरे पर इत्मीनान और शुक्र की रोशनी चमकी। हम चाहते हैं निकाह और रुखसती एक साथ हों, सादगी के साथ। आका जान ने नरमी से कहा, आप मुनासिब तारीख़ तजवीज़ कर दें। अगर आप सब इजाज़त दें तो हम 1 महीने बाद निकाह और रुखसती रखना चाहेंगे। आका जान ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, 1 महीने बाद का वक्त तय रहा, इंशाअल्लाह। फरहाद ने संजीदगी से कहा, मैं वादा करता हूँ कि परिशे को खुश रखूँगा और आप सबका मान कभी नहीं तोड़ूंगा। अजलान ने नीम मुस्कुराहट के साथ कहा, याद रखना परिशे हमारी सबसे चहेती है। फरहाद ने सर झुकाकर ख़ुद से कहा, जान से ज़्यादा चाहूँगा। बात मुकम्मल हो चुकी थी, फ़ैसला हो चुका था। सादगी से, खामोशी से, इज़्ज़त के दायरे में। अजलान काफ़ी देर से वहीं सोफ़े पर बैठा था। सब अपने अपने कमरों का रुख कर चुके थे। लाउंज की खामोशी में बैठे बैठे उसने जेब से फ़ोन निकाला और एक नज़र स्क्रीन पर डालकर अर्शमान का नंबर डायल कर दिया। कॉल चंद ही सेकंड्स में उठा ली गई। हाँ बोल, सब खैर? दूसरी जानिब से अर्शमान की गहरी मगर मुतजस्सिस आवाज़ आई। अजलान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। एक खुशखबरी देनी थी तुझे।
ایسی کیا خوشخبری ہے جو رات کے اس پہر تیرے صبر سے باہر ہو گئی؟ ارشمان کے لہجے میں تجسس کے ساتھ ہلکی سی شوخی بھی تھی۔ پریشے کا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد ارشمان بولا، کس کے ساتھ؟ فرحات کے ساتھ۔ دوسری جانب خاموشی چند لمحے اور کھینچ گئی، پھر ایک ہلکی سی سانس کے ساتھ ارشمان بولا، مبارک ہو تجھے، واقعی خوشی کی بات ہے۔ اذلان کے چہرے پر سکون تھا۔ ہاں میں بھی خوش ہوں، اور فرحات بھائی جیسا شخص پریشے کے لیے آئیڈیل ہے۔ ٹھیک کہا تو نے، وہ سنبھال لے گا اسے، اور کل صبح آغا جان، ماما، بابا، تایا جان اور تائی جان آئیں گے، وہ خود خوشخبری دینے آ رہے ہیں۔ ارشمان نے مختصر سا اچھا کہا۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے اور پھر دونوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی۔ اس کے بعد اذلان نے فون کی اسکرین پر نظر ڈالتے ہوئے نرمی سے کہا، چل اب سونا ہے، صبح کی تیاریاں بھی کرنی ہیں۔ ٹھیک ہے، صبح ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ کال بند ہو گئی۔ اذلان نے فون کو جیب میں ڈالا، ایک گہری سانس لی اور صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، قدم آہستگی سے اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اذلان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا ایک دم سے ٹھٹک گیا۔ کمرے کی تمام لائٹس بند تھیں، صرف ایک طرف رکھے لیمپ کی مدھم سی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ حیران تھا، یہ منظر غیر متوقع تھا۔ شادی کے بعد ایسی کوئی رات نہیں گزری تھی جب ماہ نور اس کے آنے سے پہلے سو گئی ہو، اور آج وہ یوں ہی اندھیرے میں مکمل خاموشی کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ اذلان کی نظریں فوراً بیڈ پر گئیں۔ ماہ نور اپنی آنکھوں پر ایک ہاتھ رکھے ہوئے تھی، جبکہ دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ کمفرٹر اس کے کندھوں تک تھا اور وہ بے حس و حرکت لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا دل عجیب سا ہونے لگا۔ صبح سے وہ محسوس کر رہا تھا کہ ماہ نور کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ سست لگی، کاموں میں دلچسپی نہیں لے رہی تھی، اور جب تمام افراد رشتہ طے کر رہے تھے تب بھی وہ ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی رہی تھی۔ یہ سب اذلان کے ذہن میں ایک ساتھ تیزی سے دوڑنے لگا۔ وہ فوراً بیڈ کے قریب آیا اور نرمی سے سائڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر ماہ نور کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ ماہ نور میری جان، کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اذلان نے نرمی سے پوچھا۔ ماہ نور نے آنکھوں پر رکھا ہاتھ آہستہ سے اٹھایا، لیکن پلکیں بند ہی رہیں۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آرام کرنا چاہتی ہوں اذلان۔ اذلان نے فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ماہ نور اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہسپتال چلتے ہیں، چیک اپ کروانا بہتر ہے، ایسے سونا صحیح نہیں۔ ماہ نور نے آنکھیں کھول کر ہلکے سے چڑھتے ہوئے کہا، اذلان میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں ٹھیک ہوں، پھر آپ کیوں بار بار تنگ کر رہے ہیں؟ اس کے لہجے کی سختی نے اذلان کو ساکت کر دیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ماہ نور نے اس سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ دل میں عجیب سا خالی پن اترنے لگا۔ شاید وہ واقعی بیمار تھی، شاید اسی لیے چڑچڑی ہو رہی تھی۔ اذلان نے آہستگی سے کہا، ٹھیک ہے تم سو جاؤ، آرام کرو۔ ماہ نور دوبارہ آنکھیں موند کر سیدھی لیٹ گئی۔ اذلان کچھ لمحے وہیں بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور خود کو فریش کرنے واش روم چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہ واپس آیا، اندھیرے میں چلتے ہوئے بیڈ کے پاس آیا اور خاموشی سے لیٹتے ہوئے ماہ نور کو اپنے بازو میں لیا۔ ابھی وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ماہ نور کی آواز ابھری، تھکی تھکی مگر واضح، اذلان پلیز، مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ اذلان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ماہ نور خیریت ہے؟ یہ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ آج سے پہلے تمہیں کبھی میری باہوں میں گھٹن محسوس نہیں ہوئی، تو آج یہ سب کیوں؟ ماہ نور نے پلکیں بھاری انداز میں کھولی اور دھیرے سے کہا، اذلان پلیز مجھے تنگ مت کریں، ابھی میرا کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں کر رہا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آہستہ سے دوسری طرف کروٹ لے گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ اذلان خاموش بیٹھا رہ گیا۔ چند لمحے یوں ہی بیت گئے۔ ایک طرف ماہ نور نیند کی گہری وادی میں جا چکی تھی اور دوسری طرف اذلان کے دل میں سوالوں کا شور برپا تھا۔ یہ کیسا بدلاؤ تھا؟ ماہ نور کی خاموشی، اس کی سرد مہری، اس کی وہ بے نیازی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اذلان لیٹا تو صحیح، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بس خاموشی سے ماہ نور کی پشت کو دیکھتا رہا، جیسے وہاں سے کوئی جواب مل جائے، کوئی اطمینان کا اشارہ، مگر وہاں کچھ نہ تھا، صرف خاموشی تھی، گہری، انجانی اور بوجھل۔ ارشمان نے جیسے ہی اذلان سے بات ختم کی، اس کی نظر سیدھی جانان پر پڑی۔ وہ خاموشی سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی اور اپنے ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی۔ اس کا دھیما انداز اور خاموشی ارشمان کو کچھ لمحے کے لیے روک گئی۔ وہ آہستہ قدموں سے اس کے پاس آئی اور پیچھے کھڑے ہو کر نرمی سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ جانان نے چونک کر آئینے میں اس کی طرف دیکھا۔ جانان میری جان، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ جانان فوراً سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی اور خوشی سے بولی، جلدی بتائیں کیا ہے خوشخبری؟ ارشمان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ پریشے کا رشتہ طے ہو گیا، 1 مہینے بعد شادی ہے۔ جانان کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور ارشمان کے گلے لگ گئی۔ ارے واہ، یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے، مجھے یقین نہیں ہو رہا۔
پریشا ہمیشہ مجھے کہتی رہتی تھی کہ میری شادی پہلے ہو گئی ہے، اب میں اسے خوب تنگ کروں گی۔ ارشمان ہنستے ہوئے اسے اپنے بازوں میں لیے بولا، ہاں ہاں تنگ کرنا ضرور، تو ٹھیک ہے کل آپ مجھے وہاں چھوڑ دیں گے؟ جانان نے پرجوش انداز میں کہا۔ ارشمان جو اب تک مسکرا رہا تھا یکدم سنجیدہ ہو گیا، چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور نگاہ تھوڑی گہری ہو گئی۔ جانان نے اس کا انداز فوراً محسوس کر لیا۔ کیا ہوا؟ میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ ارشمان نے تھوڑا رک کر کہا، ماموں، ممانی اور آغا جان کل یہاں ہی آ رہے ہیں، تم ان سے یہیں مل لینا، وہاں تم نہیں جاؤ گی؟ وہ آ رہے ہیں نا، پریشے تو نہیں نا؟ مجھے پریشے کو تنگ کرنا ہے۔ ارشمان نے ایک لمحے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، جانان جب بھی تم کہتی ہو کہ شاہ ہاؤس رہو گی میرا دل عجیب سا ہو جاتا ہے، میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، پلیز کم از کم میرے سامنے ایسی باتیں مت کیا کرو، میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں روکوں یا زبردستی کچھ کہوں۔ جانان نے نرمی سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ دیے، میں رہنے کے لیے تو نہیں کہہ رہی، بس صبح مجھے چھوڑ دیجیے گا اور آفس سے واپسی پر آتے ہوئے لے آئیے گا۔ ارشمان نے گہری سانس لی جیسے خود کو سمجھا رہا ہو، ٹھیک ہے کل جب وہ سب آئیں گے تم ان کے ساتھ چلی جانا اور واپسی پر میں آ جاؤں گا تمہیں لینے۔ جانان نے معصومیت سے سر ہلا دیا۔ ارشمان نے ایک پل بھی ضائع نہ کیا، وہ فوراً جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا اور بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے اپنا رخ بیڈ کی جانب کیا تھا۔ دانین بیڈ پر سکون سے سو رہی تھی، چادر اس کے کندھوں تک تھی اور چہرے پر تھکن کے باوجود ایک خاص سا اطمینان تھا۔ راہم کچھ لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے پلٹ کر کمرے میں رکھے کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ اس نے فون جیب سے نکالا، اسکرین آن کی اور کال لسٹ کھولی، ایک نمبر پر انگلی روکی، پھر کال ملا دی۔ کل صبح لائبہ کو صدیقی صاحب کے گیٹ کے سامنے چھوڑ دینا۔ اس کی آواز دبی ہوئی تھی لیکن لہجہ سخت اور صاف تھا۔ دوسری طرف سے کچھ جواب آیا۔ راہم نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، پھر بنا کچھ اور کہے کال کاٹ دی۔ اس کے بعد اس نے فون میں واٹس ایپ کھولا، سب سے اوپر اذان کا میسج چمک رہا تھا۔ راہم نے فوراً چیٹ اوپن کی۔ میسج پڑھتے ہی اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ یہاں آنے کے بعد گھر والوں کا کوئی پیغام دیکھ کر ہنسا تھا۔ شاید خوشخبری واقعی خوشی دے رہی تھی۔ کچھ دیر وہ مزید میسیجز دیکھتا رہا، چند جواب دیے، پھر فون سائڈ پر رکھا اور بیڈ کی طرف رخ کیا۔ دانین ویسے ہی بے خبر نیند میں تھی۔ راہم نے پرسکون قدموں سے بیڈ کے پاس جا کر دانین کے اوپر کمفرٹر ٹھیک کیا، پھر آہستہ سے اس کے پہلو میں لیٹ گیا، ایک بازو اس کے گرد لپیٹتے ہی جیسے راہم کی ساری تھکن اتر گئی تھی۔ وہ خاموشی سے آنکھیں موندے اپنی دنیا کو سینے سے لگائے نیند کی وادی میں اترتا چلا گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، کمرے میں ہلکی سانسوں اور گھڑی کی ٹک ٹک کے سوا سب خاموش تھا۔ اچانک ہی ایک عجیب سی آواز ابھری، کچھ ایسا جیسے کسی نے سانس روک کر کراہنے کی کوشش کی ہو۔ اذلان کی آنکھ جھٹ سے کھلی، اس کی نظریں فوراً اپنے ساتھ والی جگہ پر گئیں۔ بیڈ خالی تھا، ماہنور وہاں نہیں تھی۔ وہ تیزی سے اٹھا، نظر سامنے گئی جہاں واش روم کی لائٹ آن تھی۔ ماہنور، اس نے دل ہی دل میں کہا اور لمحہ ضائع کیے بغیر واش روم کی طرف بھاگا۔ دروازہ دھکیل کر اندر گیا تو وہ منظر اس کے قدم جمانے کو کافی تھا۔ ماہنور واش بیسن پر جھکی ہوئی تھی، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا اور وہ وامٹ کر رہی تھی۔ ماہنور، اذلان نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ ماہنور نے سر اٹھایا تو چہرہ بے حد پیلا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی اور سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ اذلان نے ایک ہاتھ سے اس کی پشت سہلائی، دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ تھاما، پھر اسے دھیرے سے سنبھالا، فیس واش کروایا اور نرمی سے پکڑ کر کمرے میں لے آیا۔ بیڈ پر اسے لٹاتے ہی وہ خود تھوڑا سا پیچھے ہوا لیکن چہرے پر پھیلا غصہ قابو میں نہ آیا۔ میں نے صبح سے کتنی دفعہ بکواس کی تھی کہ ہاسپٹل چلتے ہیں، لیکن یہاں میری سنتا ہی کون ہے؟ کسی کو پرواہ ہی کیا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کی آواز سخت تھی اور لہجہ تیز۔ ماہنور جو پہلے ہی تھکن اور تکلیف سے نڈھال تھی، یہ جملے سن کر ساکت ہوئی، آنکھوں میں نمی ابھری اور اگلے ہی لمحے وہ آنسو اس کی پلکوں سے بہہ نکلے۔ اس نے فوراً اپنی ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں پونچھ لیں جیسے اپنی کمزوری چھپا رہی ہو۔ اذلان نے یہ دیکھا تو دل میں ایک چبھن سی محسوس ہوئی۔ غصے میں وہ بھول گیا تھا کہ وہ بیمار ہے، کمزور ہے۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ماہنور اٹھ کر دوبارہ واش روم کی طرف بھاگی۔ ماہنور، وہ اس کے پیچھے گیا۔ وہ دوبارہ بیسن پر جھکی، وامٹ کر رہی تھی۔ اذلان نے اس کا کندھا تھاما، پیچھے سے سہارا دیا۔ اس کی ہتھیلیاں بھیگ چکی تھیں، ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ اسے دوبارہ بیڈ پر لے آیا، اس کی کمر کے پیچھے تکیے رکھے اور چادر اوڑھائی۔ چلو جلدی سے چادر لو، ہم ابھی اور اسی وقت ہاسپٹل جا رہے ہیں، وہ حکم دینے کے انداز میں بولا۔ ماہنور نے آنکھیں آدھی کھول کر اسے دیکھا۔ اذلان پلیز، مجھ میں ہمت نہیں ہے، مجھے بس سونا ہے۔ ماہنور، تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلے، فوراً اٹھو۔
اذلان کی آواز اب بھی سخت تھی لیکن آنکھوں میں فکر مندی صاف نظر آ رہی تھی۔ پلیز، ماہنور نے ہلکے سے سر جھکا کر کہا۔ اس کے لہجے میں اتنی کمزوری تھی کہ اذلان کا دل بسیج گیا۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہا، پھر ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، لیکن تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے قہوہ بنا کر لاتا ہوں۔ ماہنور نے سر ہلایا جیسے اب مزید کچھ سننے کی بھی طاقت نہیں۔ اذلان اٹھا، ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ ماہنور وہیں بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں مند چکی تھی، جیسے اب کچھ نہ سننا چاہتی ہو نہ بولنا، صرف تھوڑی دیر سکون چاہتی ہو۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ آہستہ سے کھلا اور اذلان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں قہوے کا کپ تھا۔ ماہنور اب بھی ویسے ہی ٹیک لگائے بیٹھی تھی، آنکھیں بند تھی لیکن سانسوں کی رفتار بتا رہی تھی کہ وہ جاگ رہی ہے۔ اذلان خاموشی سے اس کے قریب آیا، بیڈ کے کنارے پر بیٹھ کر کپ اس کے سامنے کیا۔ یہ لو، گرم ہے، ایک گھونٹ بھی بچا تو دوبارہ بنا کر دوں گا، سمجھ آئی؟ اس کی آواز اب نرم تھی لیکن انداز اب بھی ضدی تھا۔ ماہنور نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا، نکاحت آنکھوں میں صاف جھلک رہی تھی۔ اذلان، یہ مجھ سے نہیں پیا جائے گا۔ ماہنور، زبردستی بھی ایک چیز ہوتی ہے اور میں وہ خوب نبھانا جانتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ میں کپ تھما چکا تھا۔ ماہنور نے اس کی آنکھوں میں دھیان سے دیکھا، پھر کپ ہونٹوں سے لگا کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگی۔ اذلان نے ایک پل کو بھی اس سے نظر نہیں ہٹائی، جیسے اس کے اندر کی کمزوریوں کو اپنی نظروں سے ڈھانپنا چاہتا ہو۔ قہوہ ختم ہونے کے بعد اذلان نے کپ ایک طرف رکھا اور آہستہ سے اس کی کمر کے پیچھے تکیہ سیدھا کرتے ہوئے بولا، اب سو جاؤ، آرام کرو۔ ماہنور نے آنکھیں بند کر لیں۔ اذلان نے اس کی پیشانی پر آہستہ سے ہاتھ رکھا، پھر نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس کا سر دبانے لگا۔ ہلکے ہلکے دباؤ کے ساتھ وہ اس کے ماتھے سے لے کر کن پٹیوں تک نرمی سے ہاتھ پھیرتا رہا۔ ماہنور کی سانسیں پرسکون ہونے لگی تھیں۔ چند منٹ گزرے، پھر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اسے محسوس ہوا کہ ماہنور کی سانسیں بھاری ہیں، یعنی وہ نیند کی وادی میں گم ہو چکی تھی۔ اذلان نے آہستگی سے اپنا ہاتھ کھینچا، پھر بیڈ کی سائڈ لیمپ کی روشنی بند کی۔ کمرے میں ہلکی سی تاریکی چھا گئی۔ وہ بیڈ کے دوسرے کنارے پر آ کر نیم دراز ہو گیا، سر تکیے سے ٹکایا اور ایک پل کو ماہنور کے چہرے کی جانب دیکھا جو پرسکون نیند میں تھی۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ کمزور ہو، ضدی ہو، لیکن میری ہو، وہ بس اتنا کہہ سکا، پھر آہستہ سے آنکھیں موند لیں اور اس خاموش رات میں نیند کی وادی میں خود بھی اترتا چلا گیا۔ یہاں ہوتی ہے آج کی ایپیسوڈ ختم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ مزید اس ناول کو پڑھنے کے لیے پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک، شیئر، کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجیے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے اسی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، خود بھی خوش رہیں اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھی خوش رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔